چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، 1000 بار درود پڑھنے والے کو گویا کہ مرنے سے پہلے جنت میں جو اس کا گھر ہے، اس کا مقام ہے، اس کی زیارت بھی کروا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جنت کا نام تو زبان پر آیا ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان وہ جنت کے لیے بہت ہی مشتاق رہتا ہے۔ جنت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان والوں کے لیے وہ ایک انعام ہے، جزا ہے۔ جنت جس کا نام سنتے ہی مختلف طرح کے خیالات جو کہ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں وہ ایک تصورات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ جنت کے اوصاف کیا ہیں؟ جنت میں داخلے کے اسباب کیا ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو جنت سے محروم ہو جائیں گے؟ جنت میں جانے کے بعد بھی جنت میں مختلف درجات ہوں گے۔ اس پر آج ہماری کچھ گفتگو ہوگی، اور الحمدللہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل ہیں، تو انشاءاللہ جنت کے حوالے سے بیسک عقائد کیا ہیں، اور جنت کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں جو ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس پر ہماری گفتگو رہے گی۔ میں مفتی حسان صاحب کی طرف بڑھوں گا اور حضرت آپ سے یہ پوچھوں گا ابتدائی ایک جنت کے حوالے سے، کیا جنت تخلیق ہو چکی؟ جنت کو بنا دیا گیا؟ جنت کے قرآن پاک کے اندر جو مختلف انداز سے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک ہی نام جنت ہے یا اس کے اور بھی نام ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا، اور ایک مسلمان جنت کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے حوالے سے عقیدہ رکھنا تو لازم ہے کہ جو مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ کس کس چیز پر ایمان رکھنا ہے، تو اس میں سے جنت اور دوزخ کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ٹھیک۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر جنت کا تذکرہ فرمایا، لہذا ایک مومن کے اوپر اس بات کا اعتقاد رکھنا یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اپنی نعمتوں کا، اپنے انعامات کا ان کو بہترین جزا دینے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک رہا جنت کا بن جانا، پیدا ہو جانا، کہ جنت ابھی بن چکی ہے یا آخرت میں بنے گی، تو اہل سنت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ جنت یہ بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر یوں موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو، یعنی جلدی کرو، نیک اعمال کے ذریعے اس کی طرف جاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جداگانہ بحث ہے کہ جنت کی وسعت کتنی ہے، اس پر انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ آگے فرمایا اعدت للمتقین، کہ یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی، سبحان اللہ، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو اعدت للمتقین، جنت ہو یا دوزخ ہو، دونوں کے لیے اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ
جنت تیار ہو چکی. اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. تو یعنی یہ آیت مبارکہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ بن چکی ہیں. اسی طرح حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو جب پیدا کیا گیا تو اس کے بعد آپ جنت کے اندر رہے، اور آپ کو یہی فرمایا گیا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ اس جنت کے اندر رہیں. پھر اسی جنت سے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تھے. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ جنت تیار ہو چکی. اسی طرح نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تو اس کے بعد آپ جنت کے اندر تشریف لے کر گئے، جس کا احادیث طیبہ میں تذکرہ موجود ہے. آپ نے جنت کے مختلف مقامات کا مشاہدہ کیا. یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے اندر تشریف لے کر گئے تو مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال آپ نے بیان کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ وہاں پر موجود تھا، آپ نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر داخل ہو جائیں. یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں، واضح کرتی ہیں کہ جنت تیار ہو چکی ہے. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اس کو تیار کیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ عقیدہ جو بیان فرمایا کہ جنت کو بنا دیا گیا ہے، جنت کو پیدا کر لیا گیا ہے، تخلیق جنت کی ہو چکی ہے. اور مزید میں آپ سے آسان سا پھر دوبارہ ہوں گا. اور قرآن پاک میں جو مختلف ان جنت کے نام وہ ذکر کیے گئے، جب جمیل صاحب جنت کا ایک تذکرہ سنتے ہیں اور آیت مبارکہ بھی پڑھی گئی کہ جنت کی جو چوڑائی ہے اسے فرمایا گیا کہ یہ زمین اور آسمان جتنی. اب اس طرح کی جو باتیں سنتے ہیں تو یہ کیا ایسی کو تصوراتی جنت چیز ہے یا کیا اس کو بارے میں ایک نظریہ عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جیسے کہ مفتی حسان صاحب نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت سے دنیا میں تشریف لانے کی طرف جو کلام کیا ہے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی جنت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کو رہنے کا حکم دیا تھا، اسی جنت کے اندر کہ جس جنت میں قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں، دوزخی دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد اسی جنت میں جائے گی جس جنت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھے. تو یہ کوئی ایک تصوراتی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیک اعمال کرنے کی ایک ترغیب دلائی گئی ہو کہ ایسا ایسا کرو گے تو تمہیں ایک جنت دی جائے گی، باغات ہوں گے اور ایسی ایسی لذتیں، ایسی ایسی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک محض ایک تصور قائم نہیں کروایا جا رہا کہ مرنے کے بعد اگر کوئی نیک ہوگا تو اسے ایک خاص ایک کیفیت، ایک لذت، اسے ایک خوشگوارگی محسوس ہوگی، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے ہوں گے تو مرنے کے بعد وہ انتہائی بے چینی اور کرب کے اندر ہوگا. تو دوزخ کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی ان کیفیات کا مطلب نہیں، یعنی جنت اور دوزخ ان کیفیات کا نام نہیں ہے. بندہ خواب میں جیسے کوئی سوتا ہے تو خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، صبح وہ بھی اٹھ گیا، اور کسی کو اگر تکلیف ہے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے کبھی لگا ہوا ہے، یعنی تکلیف میں بھی رات سوتے ہوئے گزر جاتی. تو یہ کیفیات ہیں دونوں. تو جنت اور دوزخ ایسے ایک خیال اور تصور کا نام نہیں ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت یعنی اچھے تصورات میں ہوگا، اچھے احساسات میں ہوگا، اور جو دوزخ میں جانے کا جہاں کہا گیا رہا ہے تو وہاں مراد ہے کہ یہ آدمی کرب اور بے چینی، بے سکونی میں مبتلا کر دیا جائے گا. تو بعض لوگوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہے، وہ جنت کے نام کو تو تسلیم کر رہے ہیں لیکن جنت کے خارجی وجود کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس بارے میں عقائد کی جتنی بھی کتب ہیں اس کے اندر جہاں جنت دوزخ کے وجود کا جو انکار کر دیتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے، تو جہاں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، تو ایسا آدمی کہ جو جنت کا انکار کر دے، جو دوزخ کا انکار کر دے، یا ان کو محض ایک تصورات سمجھے، یا ایک محض ایک تصور سمجھے کہ خوشگوارگی کا احساس جنت ہے اور بے چینی کا نام یہ دوزخ ہے. تو جو جنت کے وجود کا اصلاً انکار کرے یا جنت
کے لفظ کو مانے، دوزخ کے لفظ کو مانے، لیکن کیفیات کی طرف چلے جائے تو اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ لِلنَّصِّ، کیونکہ اس کے بارے میں نص وارد ہو چکی ہے، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو آ کے شب معراج سفر میں جنت بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبر بھی دی۔ حدیث قدسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کسی کانوں نے نہیں سنا، اور جس کے بارے میں کسی دل میں بھی خیال نہیں گزرا۔ اللہ تو یہ ہے جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کے لیے آخرت میں جنت کا مقام رکھا ہے، اور جو گناہ گار ہوں گے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہوں گے، کفار ہوں گے، تو ان کے لیے جہنم رکھا ہے، لیکن مومنین کے لیے ہمیشہ کی جنت میں ہے، اور جو کفار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ ہاں، جو مسلمان بتقاضۂ بشریت گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد جہنم میں جائیں گے بھی، تو وہ اپنے اعمال کی سزا پا کر پھر داخل جنت ہوں گے، حتیٰ کہ جہنم میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم میں باقی نہیں رکھا جائے گا، جنت میں جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی جنت میں جانے کی جو اہم ترین شرط، اول ترین شرط ایمان ہونا، وہ ایمان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں مرد اور عورت، یعنی جو نیک عمل کرے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر بھی نقصان نہ دیا جائے گا۔ جمیل صاحب، تل بھر بھی نقصان، مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کے مطابق جس کا جو درجہ ہے اللہ وہ جنت میں اسے عطا فرمائے گا، اور تل برابر بھی اس کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو انہوں نے کہا گیا نا اہل جنت کو کہ ان کی کمی نہیں ہوگی۔ حسان صاحب، گفتگو جب ہم سنتے ہیں جنت کے حوالے سے، ایک عام طور پر سننے والا ہے یا عام ایک قاری جو کتابیں پڑھنے والا ہے، پھلوں کا تذکرہ بھی ہے جنت میں، مشروبات کا بھی تذکرہ ہے، اسی طرح حوروں کا تذکرہ بھی ہے، محلات کا بھی تذکرہ ہے۔ آج کا وہ آدمی جو عام زندگی گزار رہا ہے عیش و عشرت کی، اس کے پاس بظاہر یہ پھلوں کی بھی کمی نہیں، بظاہر دیگر آسائش کی بھی کمی نہیں، ایسا آدمی جب بس اوقات یہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں یا پیدا کر دیے جاتے ہیں، بالخصوص وہ طبقہ جو لبرل طبقہ ہے اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں، جو لوگوں کو بالکل جنت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ تو جنت کی باتیں ہی سنائیں گے آپ کو یہ وہ، لیکن ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ان کے ذہنوں میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کر دیے جاتے ہیں، وہ کیسے ان چیزوں کو دیکھیں؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس جنت میں اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا رکھی گئی ہے، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جیسے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا جو شروع میں آپ نے پڑھی بھی کہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے جو نہ کسی کان نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال گزرا۔ اصل یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے جو اول مخاطب تھے وہ تھے اہل عرب، 1400 سال پہلے ان سے اس پہ گفتگو کی گئی، تو قرآن مجید فرقان حمید ان کے سامنے جو نازل ہوا تو اس وقت کی جو نعمتیں تھیں اور عام طور پہ انسان جن چیزوں کے ذریعے لذت حاصل کرتا ہے، اللہ پاک نے وہی مثالیں دے کے ان کو سمجھایا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عام طور پہ آدمی کی جو لذت ہوتی ہے وہ کھانے پینے کے اندر ہوتی ہے، بہترین گھر کے اندر ہوتی ہے، خوش نما اور بہترین قسم کے مقامات، پرفضا مقامات، ان کے ذریعے سے بندہ یہ لذتیں حاصل کرتا ہے، خوشی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح بہترین سواریاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا بندے کو شوق ہوتا ہے، علم کا بندے کو شوق ہوتا ہے، ذوق و شوق ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے عام طور پہ دنیا کے اندر لذت حاصل کی جا رہی ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے، فقط سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا کہ اصل نعمتیں جو ہوں گی وہ وہاں جا کر معلوم ہوگی کہ وہ ہیں کیا. یہاں پر ان نعمتوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جن کے ذریعے دنیا کے اندر ہم لذتیں حاصل کرتے ہیں. تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور لذتیں ہوتی جو دنیا کے اندر ہم حاصل کر رہے ہیں اس زمانے کے اندر ہوتی، جیسے مثال کے طور پر یہ سارا جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نعمتوں کا تذکرہ ہوا، کھجوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، انگوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، باغات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ عرب کے اس وقت کے کلچر کے اوپر غور کریں گے تو یہ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. اگر بالفرض قرآن مجید فرقان حمید یہی مثالیں UK یورپ کے حوالے سے دیتا تو پھر اس زمانے کے اندر وہاں جس انداز میں گھر ہوتے ان کو بیان کیا جاتا، وہاں جو پھل کھائے جا رہے ہوتے ان پھلوں کو بیان کیا جاتا کہ یہ چیزیں تمہیں جنت کے اندر ملیں گی، کہ بطور مثال بیان کیا گیا کہ اس طرح کی لذتیں تمہیں دی جائیں گی. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. یعنی جب بھی اہل جنت کو جنت میں پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، یعنی دنیا کے اندر دیا گیا. واتوا به متشابها، حالانکہ وہ اس کے ملتا جلتا پھل ان کو دیا گیا تھا، حقیقتاً لذت کے اعتبار سے وہ ویسا نہیں ہے، اندر اس کے جو فوائد ہیں وہ ویسے نہیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر تھے، اس کے فوائد جدا گانا ہیں. تو یہ ساری چیزیں تمثیل کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں. باقی حقیقی نعمتیں کیا ہیں، حقیقی لذت کیا ہے؟ سکون، اطمینان. لاکھوں قسم کی نعمتیں بندے کے پاس ہوں لیکن اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دل کے اندر چین نہیں ہے، تو ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کو جنت کے اندر سر کا درد بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنی سی بیماری بھی ان کو نہیں پہنچے گی، اطمینان اور سکون ہوگا. پھر وہاں پر دنیا کے اندر دوستوں سے ملنا ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، کچھ ہنسی مذاق ہوتی ہے، تو اسی طرح جنت کے اندر ملیں گے، لیکن وہاں پر وہ انداز نہیں ہوگا کہ یہاں بے ہدہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. خوشی کا ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دیں گے، سامنے والے کو پریشان کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں جب گفتگو ہوگی تو خوشیوں والی گفتگو ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی لغو بے ہدہ بات ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کے اندر گناہ والی بات ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری جو اس قرآن مجید فرقان حمید میں یہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی، یہ بطور مثال بیان کی گئی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو ہمارے لیے بیان کی ہیں ان میں سے بعض مقام پہ یہ بیان کیا کہ بہت ساری سواریاں وہ ہیں جیسے گھوڑے، کھچر، اونٹ، اور اس کے علاوہ وہ جو تم نہیں جانتے، وہ جو تم نہیں جانتے وہ کیا، وہ مستقبل میں آنے والی سواریاں تھیں. جیسے ہمارے زمانے کے اندر ٹرین بننا، جہاز بننا، بحری جہاز بننا، یہ سارے کے سارے ان کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا. اب اس وقت بتا دیا جاتا کہ بحری جہاز بنے گا، ٹرین بنے گی، جہاز ہوگا، تو کس کو سمجھ آتا؟ کسی کو سمجھ نہ آتا. اس وقت کی جو سواریاں تھیں اس کی مثال دے کے دنیا کے اندر کہ ان پر تم سامان لاتے ہو، لے جاتے ہو، یہ بیان کیا گیا. تو اس لیے جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں بیان کی گئیں، اور آگے آنے والا ہر عقل مند شخص، ہر منصف مزاج شخص، متعصب نہیں، جس کا مقصود ہی اعتراض ہو، جو سمجھنا چاہتا ہے، جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر غور کرے گا تو خود بخود جان لے گا کہ یہ ساری کی ساری ہمارے لیے مثالیں بیان کی گئی ہیں. اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فقط یہی نعمتیں، نہیں، یہ نعمتیں تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، باقی حقیقی نعمتیں کیا ہیں وہ جنت میں جا کے معلوم. سبحان اللہ. جنت کی یہ نعمتیں جن کا کچھ کا تذکرہ ہوا، اور پھر سب سے بہتر بات جو انہوں نے فرمائی کہ سکون، اور پھر وہ ہمیشگی ہے وہاں پر. پھر جنت میں سب سے بڑا انعام یہ بھی تو ہے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے کہ جنت میں اپنے رب عز و جل کا وہ دیدار کریں گے. تو ناظرین اس پر کچھ گفتگو آگے مزید بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، سوالات کی طرف کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جنت کا معنی کیا ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی، جنت کا ایسا لفظ جمیل صاحب، یہ تو میرا خیال ہے کہیں گے بچے کو پتہ ہے نا جنت کے حوالے سے. اگر کبھی واقعی کس سے پوچھا جائے کہ جنت کا معنی کیا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا سوچنے لگ جائے گا کہ ہاں یار کیا معنی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جنت، یہ اس کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے
وہ ہوتا ہے کہ پوشیدہ کوئی چیز جو بہت زیادہ گھنی ہونے کی وجہ سے بھی اس میں اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. جنت جو ہے وہ اس کے اندر باغات ہیں، درخت ہیں، انہار ہیں، نہریں ہیں، اور یہ جنت اسلامی اعتقاد کے مطابق وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا، تو نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ایک مقام تیار فرمایا ہے جسے جنت کہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا میں نیک اعمال کے بدلے میں اپنی فضل و کرم سے عطا فرمائے گا. جنت میں بقا ہی بقا ہے، یا جنت کے حوالے سے بھی کوئی ایسا کوئی عقیدہ یا سوچ بنا رہے کہ جنت کو بھی بالآخر جا کر فنا ہو جانا ہے؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے تو اس کو فنا نہیں ہے، یعنی وہ جب پیدا کر دی گئی جب سے ہے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. ٹھیک. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت بھی ہمیشہ رہے گی تو ہم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ 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 رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فنا نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ جنت کو بھی فنا نہیں ہے تو یہ کہیں برابری تو نہیں ہو گئی؟ یہ برابری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ ازخود ہے، اس کا وجود کسی نے اس کو نہیں دیا، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی فنا، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. جبکہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی، پہلے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر باقی رکھا ہے، اب یہ ہمیشہ رہے گی. اور اہل جنت بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اہل جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جو جنت میں آ گیا اب اسے جنت سے نکالا نہیں جائے. تو اس لیے جنت بھی ہمیشہ رہے گی، اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، ان کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم مارکیٹ سے فروٹ لے کر آتے ہیں، حسب ضرورت 1 کلو 2 کلو 4 5 10 کلو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہم نے سیب کھایا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا 10 کلو بھی سیب اگر 1 مہینے میں ہم لے کر آئیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیب کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، یا اب ویسے سیب نہیں آئیں گے جو سیزن میں آتے ہیں. اس کی مثال عام لے لیں کہ آم کا ایک مخصوص سیزن ہے، اس سیزن میں وہ آئے گا پھر وہ چلا جائے گا، پھر ہمیں اسی سیزن میں ایک ٹیسٹ رہے گا، پھر ہمیں اس کا آئندہ سیزن میں انتظار رہے گا. جنت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اب آم کا سیزن میں ہمیں اتنے عرصے انتظار کرنا پڑے گا، بلکہ جنتی کے دل میں ایک خواہش ہوگی. جنتیوں کے لیے جو ان کا من چاہے گا، دل چاہے گا، جو خواہش ہوگی ان کی خواہش پوری کر دی جائے گی. تو جنتی کے ذہن میں بالفرض سیب کھانے کی خواہش پیدا ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ درخت کے پاس اس کو جانا پڑے گا، اس کو مشقت کرنی پڑے گی، بلکہ جیسے ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اس کے ہاتھوں میں سیب آ جائے گا. یہاں تک کہ بھنا ہوا گوشت کی بھی خواہش کرتا ہے تو وہ خود ہی بھنا ہوا گوشت اس کے پاس آ جائے گا. اب جب وہ کھا لے گا، کھانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ وہ درخت سے جو سیب توڑا یا ٹوٹ کر اس کے پاس آیا تو اب اس جگہ سیب ختم ہو گیا، ایسا نہیں، وہاں دوبارہ سیب لگا ہوا. کیا بات ہے. اور جنتی جو جنت میں نعمتیں استعمال کریں گے، آج ہم دنیا میں کوئی چیز کھاتے ہیں، کھانے کی پینے کی، تو ہمیں پیاس کی شدت لگتی ہے تو ہم پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں. لیکن جنتی جو وہاں کی شراب طہور پئیں گے، وہاں کا دودھ پئیں گے، وہاں کا صاف شفاف
پانی پیئیں گے سبحان تو یہ جنتی اس لیے نہیں کہ انہیں پیاس لگ رہی ہوگی، اس لیے کہ جس طرح ہم ریفریشمنٹ کے لیے، سکون اور لذت کے اور لیے، لذت کے لیے ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے پینے کے علاوہ ہوتی ہیں، تو جنتی محض لذت کے حصول کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں گے، ورنہ وہاں کوئی بھوک نہیں ہوگی، وہاں کوئی پیاس نہیں ہوگی، اور نہ ہی جنت کے اندر کوئی کسی طرح کی نجاست، گندگی یا اور اس طرح کوئی معاملہ ہوگا۔ جیسے کھا لیا پی لیا تو ہمیں اب دنیاوی زندگی کے اندر معاملات کچھ ہو رہے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جو جنتی نے پھل کھایا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، اور اس سے وہ معاملہ یعنی جو اس کا کھایا پیا تھا وہ ہضم ہو جائے گا، اب اگلی چیز کھانے کی اس کو لذت پیدا ہو رہی ہے تو وہ دوبارہ کھا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو جنت میں خواہش ہوگی ناظرین، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ یعنی کچھ پیا اور اس کے بعد بقیہ پھینک دیا یا کہیں ادنا، جو اس کی خواہش ہے اس اندازے کے موافق نہ ایک قطرہ کم نہ زیادہ، سبحان اللہ۔ اتنا اسے وہ ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی پسندیدہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پسندیدہ ڈش کا بھی انتظار ہو رہا ہے، لیکن بھوک کی جب اتنی شدت ہو اور عام بریانی پسند ہے اور کسی کے پاس دال روٹی آ گئی اور اس نے کھا لی، دال روٹی بھوک مٹ گئی، اب اگر اس کے پاس بہترین ڈش آ جائے اسے لذت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ پہلے اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں جو کھانے ہوں گے بعد والے لقمے پہلے لقموں سے زیادہ لذت والے ہوں گے، ان کے اندر اور مٹھاس، لذت، یعنی بعض اوقات ہم جب کھا رہے ہوتے ہیں تو آدھا کچھ کھایا پیٹ بھرنے کے لیے یا لذت کے لیے، اس کے بعد بس ایسے ہی چلا نہیں، وہ بعد والے لقمے بھی اسے لذت دیں گے اور پہلے والے لقموں سے کئی گنا زیادہ انہیں لذت نصیب ہوگی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک نوالے میں 70 ذائقے اس کو محسوس ہوں۔ سبحان اللہ۔ لقمہ کوئی پی رہا ہے یا کچھ کھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ حسان صاحب، شروع میں نے وہ کچھ ذکر کیا تھا کہ جنت کے نام، یہ قرآن پاک میں جنت کو جنت ہی کہا گیا یا مختلف اور بھی نام ہیں جنت کے؟ دیکھیں، جو جنت ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ایک مقام ہے کہ جہاں نیک بندوں کو ان کی جزا دی جائے گی، اور جیسا کہ جمیل صاحب نے بھی بتایا کہ جنت کا ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جیسے جنت کا ہی ایک لفظ بنتا ہے جن کے نام سے، تو جن ایسی مخلوق ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو جنن کہتے ہیں، اور بھی علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو جو سب سے مشہور نام قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام کے لیے آیا ہے وہ جنت ہے، جنت۔ پھر اس کے بعد جنت کے ساتھ بہت سارے الفاظ قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں کہ کبھی جنت الخلد، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی۔ تو میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں وہ ذکر کرتا ہوں، تمام نہیں، کچھ مشہور نام عرض کرتا ہوں۔ جیسے مشہور و معروف ایک جنت ہے جس کو جنت الخلد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ یہ بہتر ہے، یعنی جہنم کی تیاری کرنا، جہنم کے اندر جانا، یا وہ جنت خلد کی یعنی ہمیشہ کی رہنے والی جنت کہ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ خلد اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے اندر فنا نہیں ہے۔ ایک نام ہے جنت المأوا۔ مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، جہاں بندہ رہتا ہے، تو چونکہ جنت کے اندر بندہ رہے گا اس لیے جنت المأوا اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوا، یعنی جو شخص ایمان لے کر آیا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے، جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے جنات المأوا یہ ہے، یعنی رہنے کی جگہ یہ جنتیں موجود ہیں اس کے لیے۔ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ، سب سے بلند و بالا جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا، ایک یہ آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سبحان اللہ۔ کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے فردوس کی جنتیں یہ بطور مہمانی ہیں، یعنی ان کی مہمان نوازی جو کی جائے گی وہ جنت الفردوس کے اندر کی جائے گی۔ فردوس کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس میں بہترین قسم کے باغات ہوں، بہترین باغات ہوں اور بڑے خوبصورت اس کے اندر جو ہے وہ درخت موجود ہوں، بہت سارے درخت موجود ہوں، تو اس ایسی جگہ کو یہ فردوس کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ جنت الفردوس کے اندر ایسی ہی نعمتیں ہوں گی اور اس کے درخت اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ جنت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، فردوس مانگو، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔
ایک نام جنت عدن ہے. عدن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، یعنی ہمیشہ جس کو باقی رکھا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، نیک لوگوں کے لیے جنات عدن ہوگی اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. جنت کا ایک نام ذکر کیا گیا ہے دار السلام. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والی جگہ، جس کے اندر کسی طرح کا عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، خطرہ نہ ہو. تو چونکہ جنت کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس لیے اس کو دار السلام کہا جاتا ہے. یعنی ہر لفظ ناظرین آپ دیکھیں کتنے نام ہیں، اور اس نام کے پیچھے بھی ان کی حکمتیں وہ بیان کی گئی، اور ابھی تو آپ نے چند بیان کیے ہیں. اور دار المقامہ ہے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم دار المقامہ کے اندر اتاریں گے ان کو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی. تو یہاں دار المقامہ کا مطلب ہے جنت. تو جنت میں چونکہ ٹھکانہ ہوگا، مقامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، تو جنت چونکہ ٹھکانہ ہوگی اس لیے اس کو دار المقامہ یہ کہا یعنی اس میں جاتا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں، اس میں ٹھکانہ ہوگا، رہنا ہوگا، اور کسی طرح کی تھکاوٹ اس کے اندر نہیں پہنچے گی. ایک نام ہے جنات النعیم. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں. ٹھیک. ایک نام قرآن مجید فرقان حمید میں مقام امین فرمایا، امن والا مقام، کہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین جو ہوں گے وہ مقام امین میں ہوں گے. ایک نام فرمایا مقعد صدق، سچائی والا مقام جہاں پہ ان کو ٹھہرنا ہوگا. سورہ قمر میں ارشاد فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ بادشاہ کہ جو مقتدر ہے، قادر ہے، اس کے پاس ان کے لیے سچائی والا ٹھکانہ ہوگا. تو اس طرح کے اور بہت سارے نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جنت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی ہے، جس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جس میں اللہ پاک کی رضا ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. سبحان اللہ. جمیل صاحب، سونے اور مرنے میں کوئی بظاہر اس طرح کا کوئی فرق نہیں، اس لیے دعاؤں میں جو ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پہ موت کے الفاظ کے، یعنی جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو ہمیں یعنی موت کے بعد زندگی ملی، یعنی نیند کے بعد ہمیں یہ جاگنا نصیب ہوا. تو جنت میں یہ نہ موت ہے نہ نیند ہے. نیند کو حدیث مبارکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے. یعنی وہی صورت کہ جو کیفیت موت میں ہوتی ہے، آدمی بے بس ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے ہی سویا ہوا آدمی بھی بے بس ہو چکا ہوتا ہے، بے اختیار ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک ہمارا اردو کا بھی محاورہ ہے سویا ہوا آدمی مرے برابر. تو نیند میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، غافل ہونے والا بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے یار آپ سو رہے تھے، ہم نے یہ کھا لیا، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. تو نیند جو ہے یہ ایک طرح کی غفلت ہے اور محرومی والی ایک صورت ہو جاتی ہے. تو جنت کے اندر کوئی بھی جنتی کسی بھی لمحے لذت اس کی کم نہیں ہوگی، ہر آن بڑھتی رہے گی. اور شفیق صاحب، سب سے بڑی جو لذت ایک جنتی کے لیے ہے وہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. تو جب جنت میں اہل جنت پہنچ جائیں گے اور ایک ہفتہ جو دنیاوی زندگی کے برابر ہے، تو یہ ایک ہفتے کا وقت جب گزر جائے گا تو یعنی جنت میں راتیں نہیں ہیں، راتیں دن نہیں ہیں. آپ نے جو کہا دنیاوی زندگی کے مطابق، تو جنت میں رات دن، جنت کے اندر جو موسم ہے وہ جیسے ہمارا دن میں اجالا ہوتا ہے، سورج آتا ہے، سایہ بنتا ہے، پھر رات سورج جانے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. تو جنت کے اندر ایسا اندھیرا اجالا نہیں ہے. جنت کے اندر جیسے فجر کا جو وقت ہوتا ہے، بڑا سہانا وقت، تو وہ جو فجر کا ایک اجالا ہوتا ہے، جنت ایسا ہی ہر وقت ٹائم رہے گا. اور سب سے پیارا وقت جو جنتیوں کے لیے ہوگا کہ جب ایک ہفتے کے برابر جو دورانیہ ہے 7 دنوں کا، جب اہل جنت پر جنت میں وہ دورانیہ گزر جائے گا تو اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے، عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. ان جنتیوں کے لیے مختلف قسم کے
ممبر بچھائے جائیں گے، کسی کے لیے نور کا، کسی کے لیے موتی کا، کسی کے لیے یاقوت زبرجد وغیرہ کا، سونے چاندی کا، اور ان میں جو جنتی ادنا درجے کا جنتی جس کو کہیں تو وہ بھی مشک و کافور کے خوشبودار ٹیلے پر بیٹھا ہوگا. وہ جو ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں تو حقیر سی جگہ پہ بیٹھا ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عزت و شان والا ہی سمجھے گا کہ وہاں پہ کوئی بھی آدمی اپنے طور پر اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کیسا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنین جنت میں ایسا کریں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو جب دیکھا جاتا ہے تو بلا تکلف ہر شخص 14ویں رات کے چاند کو دیکھ لیتا ہے. ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مومنین کے سامنے جلوہ فرما ہوگا اور اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک روایت کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جب جمع فرمائے گا تو دیدار سے پہلے فرمائے گا کہ کیا تمہیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز عطا کروں؟ تو جنت کی نعمتیں ہیں. تو اہل جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو نے ہماری خطاؤں کو معاف کیا، ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب مزید اور کیا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو شوق دلائے گا، سبحان اللہ، شوق کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا اور پھر مومنین بے حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو اس وقت جو کیفیت طاری ہوگی، اہل جنت پر سب سے بڑھ کر جو لذت ہوگی وہ دیدار باری تعالیٰ کی ہوگی. ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے دیدار باری تعالیٰ کرنے والے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنت میں رب کا دیدار کریں گے اہل جنت. اللہ پاک کا جو دیدار ہے، جیسے ہم اللہ پاک کے بارے میں ایک عقیدہ اور عام یہ سیکھتے سمجھتے رہتے سناتے رہتے ہیں، جہد سے پاک، زمان سے پاک، کیفیات سے پاک. تو اس کے باوجود ہی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ وہ پھر دیدار کیا ہوگا، تو اس کے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک جہد سے پاک ہے. اصل میں ہماری آنکھیں اس دنیا میں اس کے آگے ایسے حجاب ہیں کہ ہم اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتے. تو یوں نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کا کسی مقام پہ کوئی ظہور ہو رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ پاک اس سے پاک ہے، بلکہ شفا شریف وغیرہ کے اندر فرمایا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جائیں. یہ جو حجاب اٹھیں گے نا ہماری آنکھوں سے اٹھیں گے اور ہماری آنکھوں کے اندر وہ قدرت پیدا کر دی جائے گی کہ جس سے ہم اللہ پاک کا دیدار کریں گے. باقی رہا کہ کیسے ہوگا تو صدر الشریعہ نے بڑی خوبصورت بات فرما دی کہ جب دیکھیں گے نا تو اس وقت بتا دیں گے کہ کیسے ہوگا. تو جنت میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے پھر وہ دیدار کے بعد پھر وہ سوال کی بھی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. سب دیدار جو ہے وہ کریں گے اہل جنت. جنت کی یہ عظیم نعمت نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو جنت کی طرف لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے ہمیں بچائے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو جنت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور بروز محشر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص شفاعت اور قرب نصیب فرمائے اور جنت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.